السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہم نے گفتگو کی تھی حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی کے لیے مطلوبہ اوصاف، تو تقریباً 13 اوصاف کا مطالعہ ہمارے سامنے آیا، اور یہ دراصل یہ ہے اوصاف جو ہونی چاہیے، یہ ہے اس زکوٰۃ کی حقیقت جو ہمارے دین کا ایک رکن ہے۔ اس کو دنیا کی حکومتوں کے ٹیکسوں کی طرح محض ایک ٹیکس نہ سمجھے، بلکہ دراصل یہ اسلام کی روح اور اس کی جان ہے۔ اسلام کی روح اور اس کی جان ہے۔ یہ حقیقت میں ایمان کا امتحان ہے۔ جس طرح درجہ بدرجہ امتحانات دے کر آدمی ترقی کرتا ہے، یہاں تک کہ آخری امتحان دے کر گریجویٹ بنتا، اسی طرح اللہ کے ہاں بھی کئی امتحان ہیں جن سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے، اور جب وہ چوتھا امتحان یعنی مال کی قربانی کا امتحان کامیابی کے ساتھ دے دیتا ہے، تب وہ پورا مسلمان بنتا ہے۔ اگرچہ یہ آخری امتحان نہیں ہے، اس کے بعد زیادہ سخت امتحان جان کی قربانی کا آتا ہے، جسے انشاءاللہ آئندہ ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن اسلام کے دائرے میں یا بالفاظ دیگر اللہ کی پارٹی میں آنے کے لیے داخلے کے جو امتحانات مقرر کیے گئے ہیں، ان میں سے یہ آخری امتحان ہے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ خرچ کرنے اور روپیہ بہانے کے وعظ تو مسلمانوں کو بہت سنائے جا چکے ہیں، اب اس غربت اور افلاس کی حالت میں تو ان کو کمانے اور جمع کرنے کے وعظ سنانے چاہیے، مگر انہیں معلوم نہیں کہ یہ چیز جس پر وہ ناک بھون چڑھاتے ہیں، دراصل یہی اسلام کی روح ہے، اور مسلمانوں کو جس چیز نے پستی اور ذلت کے گڑھے میں گرایا ہے، وہ دراصل اسی روح کی کمی ہے۔ مسلمان اس لیے نہیں گرے کہ اس روح نے ان کو گرا دیا، بلکہ اس لیے گرے ہیں کہ یہ روح ان سے نکل گئی ہے۔ آئندہ بیانات میں آپ کو بتاؤں گا کہ زکوٰۃ اور صدقات حقیقت میں ہماری اجتماعی زندگی کی جان ہیں، اور ان میں ہمارے لیے آخرت ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی بھی ساری نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ دراصل ایک اسلامی زکوٰۃ جو ہے ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو سماج کے اندر ایک معاشی عمل کو جو ہے متحرک کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے، اگر سماج کے اندر زکوٰۃ سے نکلا ہوا رقم اگر سرکولیشن میں رہے، دوڑے، تو پھر وہ جو ہے بہت ہیلدی سماج اور معاشرہ ہوگا، جہاں غربت کم ہوگی، نہیں کے برابر ہوگی۔ یہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اب آگے اجتماعی زندگی میں ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کا مقام کیا ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ اور صدقات کے لیے جگہ جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ بعض مقامات پر یہ بھی فرمایا گیا کہ جو کچھ تم راہ خدا میں صرف کرتے ہو، یہ اللہ کے ذمے قرض حسنہ ہے، گویا تم اللہ کو قرض دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارا قرض دار ہو جاتا ہے۔ بکثرت مقامات پر یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ دو گے اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے، اور وہ صرف اتنا ہی تم کو واپس نہ کرے گا بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ دے گا۔ اس مضمون پر غور کیجئے کہ زمین اور آسمان کا مالک نعوذ باللہ آپ کا محتاج ہے؟ کیا اس ذات پاک کو آپ سے قرض لینے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ بے حد و حساب خزانوں کا مالک اپنے لیے آپ سے کچھ مانگتا ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اسی کی بخشش پر تو آپ پل رہے ہیں، اسی کا دیا ہوا رزق تو آپ کھاتے ہیں۔ آپ میں سے ہر امیر اور غریب کے پاس جو کچھ ہے سب اسی کا عطا کردہ ہے، اللہ کا عطیہ ہے، دیا ہوا ہے۔ آپ کے ایک فقیر سے لے کر ایک کروڑ پتی اور ارب پتی تک ہر شخص اس کے کرم کا محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کو کیا ضرورت کہ آپ سے قرض مانگے اور اپنی ذات کے لیے آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے؟ دراصل یہ بھی
دراصل یہ بھی اس کی شان کریمی ہے کہ وہ آپ سے خود آپ ہی کے فائدے کے لیے، آپ ہی کی بھلائی کے لیے، آپ ہی کے کام میں خرچ کرنے کو فرماتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ خرچ میری راہ میں ہے، مجھ پر قرض ہے، میرے ذمے اس کا بدلہ ہے، اور میں تمہارا احسان مانتا ہوں۔ تم اپنی قوم کے محتاجوں اور مسکینوں کو دو، اس کا بدلہ وہ غریب کہاں سے دیں گے؟ ان کی طرف سے میں دوں گا، یعنی ان کی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے دیں گا۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا گارنٹی ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وعدہ کر رہا، اور بلکہ بتا رہا ہے کہ بڑا چڑھا کر دیں گا انشاءاللہ۔ تم اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو، اس کا احسان ان پر نہیں مجھ پر ہے۔ یہ بھی کتنی اہم بات ہے، ان کا احسان ان پر نہیں بلکہ مجھ پر ہے، میں تمہارے اس احسان کو اتاروں گا۔ تم اپنے یتیموں، اپنی بیواؤں، اپنی معذوروں، اپنے مسافروں، اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کو جو کچھ دو اسے میرے حساب میں لکھ لو۔ تمہارا مطالبہ ان کے ذمے نہیں، میرے ذمے ہے، اور میں اس کو ادا کر دوں گا۔ تم اپنے پریشان حال بھائیوں کو قرض دو اور ان سے سود نہ مانگو، ان کو تنگ نہ کرو۔ اگر وہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو ان کو سول جیل نہ بھجواؤ، ان کے کپڑے اور گھر کے برتن فروخت نہ کراؤ، ان کے بال بچوں کو گھر سے بے گھر نہ کرو۔ تمہارا قرض ان کے ذمے نہیں، میرے ذمے ہے۔ اگر وہ اصل ادا کر دیں گے تو ان کی طرف سے سود میں ادا کروں گا، اور اگر وہ اصل بھی ادا نہ کر سکیں گے تو میں اصل اور سود دونوں تمہیں دوں گا۔ اسی طرح اپنی اجتماعی فلاح کے کاموں میں اپنے ابنائے نوح کی بھلائی اور بہتری کے لیے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا فائدہ اگرچہ تمہیں کو ملے گا، مگر اس کا احسان مجھ پر ہوگا، میں اس کی پائی پائی منافع سمیت تمہیں واپس دوں گا۔ یہ ہے اس کریموں کے کریم، اس بادشاہوں کے بادشاہ کی شان۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے اسی کا بخشا ہوا ہے، تم کہیں اور سے نہیں لاتے، اسی کے خزانوں سے لیتے ہو، اور پھر جو کچھ دیتے ہو اس کو نہیں دیتے، اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی بھائی بندوں، اپنی ہی قوم کے لوگوں کو دیتے ہو، یا اپنی اجتماعی فلاح پر صرف کرتے ہو، یا اپنی اجتماعی جو ہے اس پر صرف کرتے ہو، اسی کے خزانوں سے لیتے ہو، اور پھر جو کچھ دیتے ہو اس کو نہیں دیتے، اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی بھائی بندوں، اپنی ہی قوم کے لوگوں کو دیتے ہو، یا اپنی لوگوں کو دیتے ہو، یا اپنی اجتماعی فلاح پر صرف کرتے ہو، جس کا فائدہ آخر کار تم ہی کو پہنچتا ہے۔ مگر اس فیاض حقیقی کو دیکھو کہ جو کچھ تم اس سے لے کر اپنوں کو دیتے ہو اسے وہ فرماتا ہے کہ تم نے مجھے دیا، میری راہ میں دیا، مجھے قرض، یعنی اللہ میں انفرنا، جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ تم نے مجھے دیا، میری راہ میں دیا، مجھے قرض دیا، میں اس کا اجر تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ خداوند عالم ہی کو یہ شان کریمی زیب دیتی ہے۔ اسی بے نیاز بادشاہ کا یہ مقام ہے کہ فیاضی اور جو کرم کے اس بلند ترین کمال کا اظہار کرے۔ کوئی انسان اس بلند خیالی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں کر سکتا۔ اگلا موضوع، انفاق کی تلقین کیوں؟ انفاق یعنی خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اس کی تلقین کیوں؟ اچھا، آپ اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور فیاضی پر ابھارنے کا یہ طریقہ کیوں اختیار فرمایا؟ اس سوال پر جتنا زیادہ آپ غور کریں گے اسی قدر زیادہ آپ پر اسلامی تعلیمات کی پاکیزگی کا حال کھلے گا، اور آپ کا دل گواہی دیتا چلا جائے گا کہ ایسی بے نظیر تعلیم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ اگلا موضوع، انسان خود غرض واقع ہوا ہے۔ انسان خود غرض واقع ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کچھ اپنی فطرت ہی کے لحاظ سے ظلم و جہول واقع ہوا ہے، اس کی نظر تنگ ہے،
یہ زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتا، اس کا دل چھوٹا ہے، زیادہ بڑے اور اونچے خیالات اس میں کم ہی سما سکتے ہیں۔ یہ خود غرض واقع ہوا ہے اور اپنی غرض کا بھی کوئی وسیع تصور اس کے دماغ میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جلد باز بھی ہے۔ خلق الانسان من عجل، یہ ہر چیز کا اپنا نتیجہ اور فائدہ جلدی دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی نتیجے کو نتیجہ اور اسی فائدے کو فائدہ سمجھتا ہے جو جلدی سے اس کے سامنے آ جائے اور اس کو محسوس ہو جائے۔ دور رس نتائج تک اس کی نگاہ نہیں پہنچتی، اور بڑے پیمانے پر جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، جن فائدوں کا سلسلہ بہت دور تک چلتا، ان کا ادراک تو اسے مشکل ہی سے ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات ہوتا ہی نہیں۔ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، اور اس کمزوری کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں یہ اپنے ذاتی فائدے کو دیکھتا ہے، اور فائدہ بھی وہ جو بہت چھوٹے پیمانے پر ہو، جلدی سے حاصل ہو جائے اور اس کو محسوس ہو جائے۔ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے یا جو کچھ مجھے اپنے باپ دادا سے ملا ہے وہ میرا ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے۔ اس کو میری ضروریات پر، میری خواہشات پر، میری آسائش پر اور میری لذت نفس ہی پر خرچ ہونا چاہیے، یا کم از کم یہی ہو کہ میرا نام بڑھے، میری شہرت ہو اور میری عزت بڑھے، مجھے کوئی خطاب ملے، اونچی کرسی ملے، لوگ میرے سامنے جھکیں اور زبانوں پر میرا چرچا ہو۔ اگر ان باتوں میں سے کچھ بھی مجھے حاصل نہیں ہوتا تو آخر میں کیوں اپنا مال اپنے ہاتھ سے دوں؟ غریب میں کوئی یتیم بھوکا مر رہا ہے یا آوارہ پھر رہا ہے تو میں کیوں اس کی خبر گیری کروں؟ اس کا حق اس کے باپ پر تھا، اسے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جانا چاہیے تھا یا انشورنس کرانا چاہیے تھا۔ کوئی بیوہ اگر میرے محلے میں مصیبت کا دن کاٹ رہی ہوئے تو مجھے کیا؟ اس کے شوہر کو اس کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ کوئی مسافر اگر بھٹکتا پھر رہا ہے تو مجھ سے کیا تعلق؟ وہ بیوقوف اپنا انتظام کیے بغیر گھر سے کیوں نکل کھڑا ہوا؟ کوئی شخص اگر پریشان حال ہے تو ہوا کرے، اسے بھی اللہ نے میری ہی طرح ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اپنی ضرورتیں اسے خود پوری کرنی چاہیے، میں اس کی کیوں مدد کروں؟ میں اسے دوں گا تو قرض دوں گا، اور دراصل اور اصل کے ساتھ سود بھی وصول کروں گا، کیونکہ میرا روپیہ کچھ بیکار تو ہے نہیں۔ میں اس سے مکان بنواتا یا موٹر خریدتا یا کسی نفع کا کام پر لگاتا، یہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہی اٹھائے گا، پھر کیوں نہ میں اسے فائدے میں سے اپنا حصہ دوں، کیوں نہ اسے میں اپنے فائدے میں سے حصہ دوں۔ خود غرضانہ ذہنیت کے نتائج، یعنی اس خود غرضانہ ذہنیت کے ساتھ اول تو روپے والا آدمی خزانے کا سانپ بن کر رہے گا، یا خرچ کرے گا تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرے گا، جہاں اس کو اپنا فائدہ نظر نہ آئے گا وہاں ایک پیسہ بھی اس کی جیب سے نہ نکلے گا۔ اگر کسی غریب آدمی کی اس نے مدد کی بھی تو دراصل اس کی مدد نہ کرے گا، بلکہ اس کو لوٹے گا، اور جو کچھ اسے دے گا اس سے زیادہ وصول کر لے گا۔ اگر کسی مسکین کو کچھ دے گا تو اس پر ہزاروں احسان رکھ کر اس کی آدھی جان نکال لے گا، اور اس کو اتنی تذلیل اور تحقیر کرے گا کہ اس میں کوئی خودداری باقی نہ رہ سکے گی۔ اگر کسی قومی کام میں حصہ لے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھ لے گا کہ اس میں میرا ذاتی فائدہ کس قدر ہے۔ جن کاموں میں اس کی اپنی ذات کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ سب اسی کے مدد سے محروم رہ جائیں گے۔ اس ذہنیت کے نتائج کیا ہیں؟ اس کے نتائج صرف اجتماعی زندگی ہی کے لیے مہلک نہیں ہیں، بلکہ آخرکار خود اس شخص کے لیے بھی نقصان دہ ہیں جو تنگ نظری اور جہالت کی وجہ سے اس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے۔ جب لوگوں میں یہ ذہنیت کام کر رہی ہو تو تھوڑے اشخاص کے پاس دولت سمیٹ کر اکٹھا ہوتی چلی جاتی ہے، اور بے شمار اشخاص بے وسیلہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دولت مند لوگ روپے کے زور سے روپیہ کھینچتے رہتے ہیں، اور غریب لوگوں کی زندگی روز بروز تنگ ہوتی جاتی ہے۔ افلاس جس سوسائٹی میں عام ہو وہ طرح طرح کی خرابیوں میں جو ہے وہ مبتلا ہوتی ہے، اس کی جسمانی صحت خراب ہوتی ہے،
اس میں بیماریاں پھیلتی ہیں، اس میں کام کرنے اور دولت پیدا کرنے کی قوت کم ہوتی چلی جاتی، اس میں جہالت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے اخلاق گرنے لگتے ہیں، وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جرائم کا ارتکاب کرنے لگتی ہیں، اور آخرکار یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ لوٹ مار پر اتر آتی ہے۔ عام بلوے ہوتے ہیں، دولت مند لوگ قتل کیے جاتے ہیں، ان کے گھر بار لوٹے اور جلائے جاتے ہیں، اور وہ اس طرح تباہ و برباد ہوتے ہیں کہ ان کا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہیں رہتا۔ بقایا انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔